كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: إن أولياؤه إلا المتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. ہفتہ وار درس قرآن و حدیث کی مختصر نشست. اللہ کے ولیوں کو جو ایک خاص درجہ ملتا ہے وہ تقوی کی وجہ سے ملتا ہے. تقوی کو آسان لفظوں میں اس طرح سمجھیں کہ ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا اور ہر وہ کام چھوڑ دینا جس سے اللہ نے منع کیا. رہی بات اولیاء اللہ کی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کے متعلق ایک بڑا پیارا واقعہ نظر سے گزرا. حضرت عمر بن خطاب نے زندگی میں کبھی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، پوری زندگی تقوی پرہیزگاری سے گزاری. ایک مرتبہ آپ کا مچھلی کھانے کا دل ہوا، اور مچھلی کھانا یا کوئی اور حلال چیز کی طلب ہونا اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا ایک غلام تھا یرقا. آپ نے اس سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں، لیکن مچھلی قریب میں نہیں ملتی تھی. مچھلی لینے کے لیے 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا، تو یہ سفر بنتا تھا 16 میل کا، 16 مائل کا سفر بنتا تھا. آپ نے اپنی خواہش ترک کر دی کہ میں اپنی خواہش کے لیے 16 میل کا سفر کرواؤں. چھوڑو، دل نہیں چاہ رہا، ترک کر دیا. لیکن جس غلام سے خواہش کا اظہار کیا نا، وہ غلام کہنے لگا اپنے آپ سے کہ پہلی مرتبہ حضرت عمر نے خواہش کا اظہار کیا تو ان کی تمنا پوری کرنی چاہیے. اب اس نے کیا کیا؟ ظہر کی نماز آپ کی اقتداء میں پڑھی، اور نماز پڑھتے ہی فوراً گھوڑا لیا اور بغیر بتائے چلا گیا کہ آپ کی خواہش پوری کروں. عربی نسل گھوڑا تھا. بھگا بھگا کر گھوڑے کو مچھلی بازار پہنچا، مچھلی خریدی، واپس آیا. جب واپس آیا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ان سے میں نے اجازت تو لی نہیں تھی، لہذا گھوڑے کو دیکھا تو دھول مٹی اس پہ چڑھی ہوئی تھی. اب اس کی دھول مٹی صاف کرنے کے بعد مچھلی گھر میں بننے دی. عصر کا ٹائم ہو چکا تھا. عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت سے عرض کرنے لگا، یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خواہش تھی کہ آپ مچھلی تناول فرمائیں، میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے. مچھلی گھر میں بن رہی ہے، تھوڑی دیر میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے گی. حضرت عمر سننے کے بعد باہر آئے گھوڑے کو دیکھنے. گھوڑے کے پیر چیک کرتے ہیں، گھوڑے کی کمر دیکھتے ہیں، گھوڑے کا سینہ دیکھتے ہیں، گھوڑے کا چہرہ دیکھتے ہیں. ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد گھوڑے کا کان چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یرقا، تو نے پورے گھوڑے کی صفائی کر دی، کان کے پیچھے سے مٹی رہ گئی، صفائی کرنا بھول گیا. اور اپنے گھٹنوں کو زمین پر بٹھا کر رونے لگ گئے اور کہنے لگے، یرقا، تو نے میری خواہش تو پوری کر دی، لیکن میری خواہش پوری کرنے کے خاطر اس گھوڑے کو 16 میل تو نے بھگایا،
تاکہ میں جلدی پہنچ کر جلدی مچھلی پکاؤں. تو نے تیز رفتار سے اس کو سفر کروایا، مٹی تو تو نے چھپا دی. کل قیامت کے دن یہ گھوڑا اگر اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت کر دے گا کہ مالک عمر نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے 16 میل کا سفر کروایا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یرقا کہنے لگے کہ حضرت عمر کا خوف خدا اور تقوی، خواہش پوری کی کوئی بڑی بات نہیں. آج ہمارا دل چاہتا ہے ہائی وے پہ کھانا کھائیں، ہم ہائی وے پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں. کھانا محمود آباد میں بھی ملتا ہے. کئی لوگ دل چاہتا ہے بھائی حیدرآباد میں رات سفر کریں، رات وہاں کی بڑی ٹھنڈی ہے، گرمی کے دن ہے، تو کئی لوگ حیدرآباد جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے. خواہش ہے، جائز خواہش پر کوئی گناہ نہیں، لیکن تقوی دیکھیں. یرقا کہنے لگے کہ میں اپنے والد کے انتقال پہ اتنا نہیں رویا تھا جتنا حضرت عمر کے اس تقوی کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا. تو بتانا یہ کہ ہمارے اسلاف ناجائز چیزیں تو دور، جائز جس پر کوئی گناہ نہیں، جس میں کوئی پکڑ نہیں. بھائی مچھلی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، فشری بھی جاتے نا ہم لینے، بھائی فشری جا رہے ہیں، محمود آباد والے کئی لوگ جاتے ہوں گے، فشری جاتے مچھلی لینے، لیکن کیا کوئی گناہ نہیں. لیکن حضرت عمر کا تقوی دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں تقوی اس درجے کا کہ زندگی میں ایک خواہش کی اور وہ خواہش بھی غلام نے پوری کر دی. اس کے باوجود رب کی بارگاہ میں رو رہے ہیں کہ کہیں یہ گھوڑا شکایت نہ کر دے. اللہ پاک اپنے اسلاف کی برکت سے ہمیں ہر بری خواہشات سے زندگی میں محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کل ماہانہ 11ویں شریف انشاءاللہ ختم قادری شریف کا ورد ہوتا ہے. عشاء کے بعد شرکت کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.